السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ عباسی اور آج ہم بات کریں گے براڈ شیٹ کے حوالے سے۔ مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے احتساب کا نعرہ بلند کیا اور یوں نیب کا ایک متنازع ادارہ وجود میں آیا۔ 2000 میں متنازع ادارے نے ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے براڈ شیٹ۔ اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر وائس خلجی، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، براڈ شیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، میرے خیال سے ناظرین آلریڈی براڈ شیٹ کے بارے میں کافی کچھ جان چکے، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ان ہے اور کافی ٹاک شوز پہ، یوٹیوب چینلز پہ اور ڈفرینٹ جگہ پہ ٹرینڈ ایک بنا ہوا ہے سارا کچھ، لوگ اس کے بارے میں بات کریں۔ لیکن براڈ شیٹ ویسے تو ناٹ اے بگ ڈیل، ایک معاہدہ ہے جو نیب نے اپنی ہیلپ آؤٹ کے لیے وہاں پہ کیا ہوا تھا، جس کی پیمنٹ تھی انہوں نے پیمنٹ نہیں دی، اور اس پیمنٹ سے ریلیٹڈ سارا کچھ چیز چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب براڈ شیٹ کے اندر کب سے شروع ہوا، کیا ہوا، میرے خیال سے ناظرین کے سارے جانتے ہیں، مگر ٹائمنگ میں چاہتا ہوں کہ اس جو ساری ہماری جو ناظرین ہیں وہ سارا کچھ وہ سب کچھ بار بار سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں، اور اگین میں اس سے تھوڑا ہٹ کے آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ٹائمنگ چیک کریں ذرا اس کی، کہ ایک طرف تو یہ فورن فنڈنگ کا کیس، دوسری طرف یہ براڈ شیٹ کا معاملہ، یہ سارا ایک طرف سے آنا، ٹھیک ہے۔ یہ سڈنلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اچانک سے ہوا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، کاؤنٹر دیا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ دیکھیں، فورن فنڈنگ براڈ شیٹ جب آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کس چیز کو اویلے مچایا؟ فورن فنڈنگ کا، ٹھیک ہے۔ وائی مطلب اتنے ٹائم سے ایک چیز چھپی ہوئی تھی، آپ نے الیکشنز کیے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ کیا، براڈ بینڈ میں ایسا، براڈ شیٹ میں کیا ہے ایسا کہ جس کو جو اینڈ اپ کرنے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے آپ کو فورن فنڈنگ کا یہ جو چیزیں ہیں سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ وائی؟ دیکھیں، براڈ شیٹ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ضروری چیز یہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ آگاہی ملے کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں، انہوں نے اپنے کچھ ایسی چیزیں، ایسی فنڈنگ اور جیسے پیسے ہیں اس میں بہت سے ایسے پیسے آگاہ ہو جائیں گے کچھ۔ دیکھیں، براڈ شیٹ نے ساری کی ساری انفارمیشن تو دی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ انفارمیشن پاکستان کو $15 لاکھ بھی دے چکا ہے، دیکھیں جتنا وہ انفارمیشن دے چکا ہے، کچھ انفارمیشن تو اس کے پاس ہے، وہ انفارمیشن بڑی ضروری ہے اس ٹائم، اگر ان کے ہاتھ میں لگتی ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں آتی ہے تو انفارمیشن ان کے لیے وہ پیمنٹ کریں گے، تو انفارمیشن جو ڈیٹیل انفارمیشن اس طرح نہیں ہوتی کہ جب باتیں ود پروفز ہوتی ہیں۔ پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ نے جو چھاپ لیا، جو چیز انویسٹیگیشن کر لی تو کر لی، ٹھیک ہے، وہ ود پروفز ہے، وہ چیز اس کو اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں نے جو ہے نا یہ فورن فنڈنگ کا کیس اچھال دیا۔ اب ایک میں آپ نے سنا ہوگا مریم نواز کا، اس نے ایک جذبے سے ایک جلسے میں تقریر کی ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ مودی BJP کی طرف سے آئی ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ BJP کی یاری دوستی تم کے ساتھ تھی، کھانے بریانی کھانے کے لیے وہ ان کے پاس آتے تھے، سارا کچھ انہی کے ساتھ تھا، اور اتنے اگینسٹ ہونے کے بعد عمران خان جس نے اس کے اتنا ٹف ٹائم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، یہ براڈ شیٹ کو دبانے کے لیے یہ فورن فنڈنگ سارا اچھالا گیا ہے۔ دیکھیں، اب اس ٹائم الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ یہ معاملہ ایک دم ہی وائنڈ اپ کر دے، کوئی فیصلہ جس طرح PTI کے اگینسٹ یا فیور میں جو بھی ہے وہ دے دیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، کر تو نہیں رہے۔ لیکن جو اس کے جج ہیں وہ بھی متنازع ہیں، نون لیگ کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کیسے ہم انہی کے خلاف ہم بات کریں اور یہی فیصلہ کریں گے۔ اب بات یہ ہے شیخ عصمت نہیں، اس کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ بینچ نے کیا نا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جن بینچ نہیں، دیکھیں آپ گائیڈ لائن تو نہیں دے سکتی نا کہ ہمارا فیصلہ، مطلب اگر یہ کہتا ہے تو مطلب لیکن اگر جن کا وہ چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ والا کوئی جج لگے اس کے اوپر، جو ساری کی ساری وہی جج ہے جنہوں نے پاناما میں نواز شریف کو تو سزا دے کے وہ جج ہے نا، تو آپ اسی لیے اور شوکت خانم میں بھی یہ اس میں ہے، پینل میں ہے، تو یہ ایک طرح سے متنازع نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں پینل میں اور بھی بندے تھے نا، کیا پینل اس جو ڈیسیجن یہ لیتا ہے اس کے اگینسٹ تھے؟ نہیں، صرف اس نے تو نہیں اس کو فیور کیا، جو بھی تھا 2 سے 3 بندے تھے وہ سب نے فیور کیا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 4 بندے جنہوں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے وہ 4 پینل کوئی کیس نہیں سنیں گے؟
इट्स डिसीजन ऑफ कोर्ट, ठीक है, कि वो किसको अपॉइंट करते हैं, वो उनका काम है कि उनको अपॉइंट करना। डिसीजन अगर कोर्ट, हाँ अगर इमरान खान इस्तिदा करे कि फैसला ये करे तो वो भी मानने वाली बात नहीं है। अगर ये कहते हैं कि इसको ना रखा जाए तो ये भी मानो नहीं। कल को हाई कोर्ट होगा तो वो हाई कोर्ट जो जज होगा जो सारे फैसले नून लीग की फेवर में देता है, और इमरान खान ये कहे कि ठीक है मैं हाई कोर्ट में अपील करने तो जा रहा हूँ मगर जज ये ना हो, जज आपको लगता है कि इसका जो फैसला होगा वो शफाफ और मुनसिफाना होगा? मुझे इस चीज़ से मुझे नहीं कहता, लेकिन शफाफ पाकिस्तान में आज तक हुआ गया है? कोई भी ऐसा फैसला बताओ जिसको इनकेस मुझे एक फैसला ऐसा सुना दो कि जो हुआ हो और दोनों फरीकैन ने उसको माना हो और उसको शफाफ किया हो। नहीं, और ये वाइट कॉलर क्राइम का तो उसमें ऐसा कोई भी उसका मैकेनिज्म नहीं है कि आप उनको पकड़ सको या सजा दे सको। वाइट कॉलर क्राइम जो होता है, नहीं वाइट कॉलर क्राइम का है, मगर वो किसी डिसीजन पे तो लेके आ सकते हैं, कुछ ना कुछ नॉमिनेशन, कुछ इंफॉर्मेशन तो डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं होता कि सजा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने क्राइम ना किया हो मगर उसने इंफॉर्मेशन आगे गलत डिलीवर किया हो तो उसको सजा तो मिल सकती है, उसको ओहदे से तो फारिग किया जा सकता है। होने को बहुत कुछ हो सकते हैं, मगर देखा ये जाएगा कि आने वाला वक्त क्या है। ये मेरे ख्याल से और कुछ नहीं, सिर्फ कुछ इश्यूज प्रेशर डालने के, उनके जो अपने जलसे थे वो नाकाम। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि चाहे PTI अगेंस्ट हुकूमत हो, नून लीग अगेंस्ट हुकूमत हो, या कोई पीपल्स पार्टी अगेंस्ट हुकूमत हो, हुकूमत होती है, होगा कुछ भी नहीं। उन लोगों को इश्यूज चाहिए था डाइवर्ट करने के लिए अपने, क्योंकि वो बार बार अपने उसके इस्तीफों के पीछे जा रहे थे और इस मीडिया से बार बार सवाल कर रहे थे कि अपने इस्तीफा कब दे दें। अब उस इस्तीफा से अपने आप को छुड़ाने के लिए एक नया शोशा बीच में छोड़ दिया, अब इसके पीछे वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, क्या ये मुकदमा भी बाकी मुकदमों की तरह अंडर द रग ही रहेगा या? बिल्कुल रहेगा, बाकी के मुकदमा की तरह ये भी रहेगा। और रखते हैं कुछ मुकदमा जो है वो फॉर टाइम के लिए छोड़ा जाता है, और वो इस तरह से मुकदमात होते हैं कि भाई जब ज़रूरत होगी तो इस चीज़ को फिर उछाला जाएगा। अगर ये वाइड अप कर दिया है तो फिर तो कोई और रीज़न रहेगा नहीं, तो उन रीज़न को रखने के लिए ये कोई ना कोई ऐसे एक दो मुकदमात अपने पास रखते हैं ताकि वो उसको वक्त ज़रूरत। सियासतदानों को तो हम इसमें बुरा कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये हुआ, लेकिन ये मुआहिदा करने वाले जो थे मुशर्रफ, तो उनका कितना कसूर है इसमें? उनका भी उतना ही कसूर है। देखिए अगर एक चीज़ बुरी हो रही है, आपने डिसीजन लिया, इतना मुतनाज़े उन्होंने ये किया। उसकी जो ब्रॉडशीट की शिक नंबर 4 है उसमें ये है कि अगर वो कोई भी रिकवरी होती है, अगर उसमें ब्रॉडशीट का किरदार है या नहीं, उसको 20% देना पड़ेगा पेमेंट। नहीं तो ये मुशर्रफ ने किया ये सारे एग्रीमेंट, हाँ, उसके उनके दौर में हुए हैं। तो ये बनाने वाले कौन थे? नायब सियासतदान, नायब बनाने वाले, उस नायब बनाने वाले भी मुशर्रफ, मगर मुशर्रफ उससे पहले भी नायब था। देखिए उससे पहले नायब नहीं, एक चीज बताओ ना, इदारे का नाम चेंज करने से कुछ होगा नहीं। काम वो वही कह रहा था जब नवाज शरीफ ने अपना बनाया था। नवाज शरीफ ने भी जो बनाया था ना, वो क्या नाम था उसका, जो ये उसके करप्शन के खिलाफ कोई इदारा बनाया था, वो भी तो यही काम करती, सेम अथॉरिटी सब कुछ। इन्होंने उसको नाम छोड़ के उस नाम से लेकर इस्लाम में लिया, नैब में लिया। अब कोई और क्या कहते हैं PTI आएगी, वो नैब को कुछ और कोई और वर्डिंग दे के तो कोई और नाम, मगर काम सब वही करते हैं। सिर्फ इंतकाम लेने के लिए इदारे यूज होते हैं। नहीं, इंतकाम तो खैर इंतकाम हाँ कह भी सकती हूँ, बहुत सी जगहों में इंतकाम के लिए भी यूज होता है, मगर बहुत जगहों में सच भी है। क्या कि हम में से किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने करप्शन की, सबको पता लेकिन है। हम में से किसको नहीं पता कि जरदारी ने चोरी की। देखिए मसला ये है कि आपके अगर कानून, मतलब एक मैं आपने बात की ना कि सिर्फ इंतकाम तो नहीं है। कौन सा ऐसा केस झूठा है? केसेस तो सर ऐसे अच्छा बात ये करते हैं कि सबूत ले हो। अब सबूत कमी की वजह से चीज़ें छूट जाती हैं, अलग बात है, मगर पता तो सबको है कि चोरी की हुई है। अब वो अलग चीज़ है कि उस चीज़ को देखा जाता है। मगर मेरे ख्याल से कि ये चीज़ प्रोसेस ये एकदम से ठीक भी नहीं होगा। कुछ प्रोसेस जो है ना, कुछ सिस्टम जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम के साथ, वक्त के साथ उसके साथ बढ़ती जाती हैं और मैच्योर होती जाती हैं। तो नैब भी वक्त के साथ गुजरते गुजरते मैच्योर होगी और उसमें तरमीम होती रहेंगी, और ये एक एंड पे जाके आफ्टर 5-10 ईयर्स के बाद ये एक बेहतर इदारा होगा। ये होता है हर मुल्क में, होता है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो भी मुल्क बनाता है कोई ऐसी इदारे, वो पहले दिन उसमें इस तरह बेहतरी नहीं होती। हर एक मुल्क में ऐसे इदारे बनते हैं, वो बाद में फिर चलते हैं, उसमें कोताहियाँ होती हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, लॉ
اس کو چینجز کرانے پڑتے ہیں. لیکن اس کے ہیڈ کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہوگا, ایسا نہیں کہ آرمی ریٹائرڈ کو آپ لگا دو. ہاں یہ بات بھی ہے, مگر ویسے لگایا کس کو جائے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے, کوئی ایسے ہی نہیں ہوگا. نہیں, میں تو آرمی کے تو میں سخت خلاف ہوں, ٹھیک ہے, میں خلاف ہوں. وہ جب بھی جوائننگ کرتے تھے میں اس کے خلاف بولتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, مگر اگر یہ جو کرنا ہے وہ صرف یہ, اگر الزام یہ لگایا جائے کہ صرف اس کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے سارے کیسز بنتے ہیں, وہ تو نہیں. کیسز بنتے تو جو انہوں نے کام کیے ہوئے, کہتے ہیں وہ دعا وہاں پہ ہی اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو, تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کیسز بنتے ہیں. ہیڈ کوئی بھی ہے, جو انسپیکٹر ہے نا انویسٹیگیشن, کام اس کا ہے, ہیڈ کا نہیں ہے. ہیڈ جو مرضی کرتا رہے, مگر جو انویسٹیگیشن جو رپورٹ لکھے گا فیصلہ بھی اسی پہ ہونا ہے اور سب کچھ ہونا بھی اسی پہ ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر والے آپ جج جو کسی کو بے گناہ کا تصور کرتا ہے, وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رپورٹ پولیس لا کے دیتی ہے وہی اسی پہ جج فیصلہ دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی جو نیچے لیول کرتے ہیں. ہاں, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھانے والے اور فائدہ دینے والے دونوں کو ان کا احتساب ہوگا؟ نہیں, احتساب کبھی ہوا نہیں, نہ ہوگا. یہ صرف بس یہ اقتدار کی جنگ ہے, اور اقتدار جنگ کے لیے اپنے اپنے ویپنز یوز کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. نہ ان کو کب ہوا, دیکھیں کسی آپ دنیا میں کیوں مثال دے دو کہ ایک بندہ جو ہے نا اس پہ اتنے بڑے بڑے چارجز ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر علاج کے لیے باہر ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بتاؤ کہ بھائی اتنے بڑے بڑے چارجز ہوں اور پھر وہ صدر بن جائے, ٹھیک ہے. اب اتنے بڑے بڑے چارجز ہوں اور وہ منسٹر بن جائے, ٹھیک ہے. میں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بڑے چارجز ہوں گے اتنی بڑی پوزیشن ملتی ہے. تو بس وہی کام ہے, یہ چلتا ہے ہمارا. صرف پاکستان نہیں, سب کانٹیننٹ میں یہ, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے پاکستان میں, ہمارا یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے. بلکہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, چاہے افریقہ کے اندر ہو, چاہے افغانستان ہو, جو جتنا بڑا کرمنل ہوتا ہے وہ اتنی ہی بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے, اور یہ چلتا رہے گا. اور یہ میرا نہیں خیال کہ جب تک انصاف جو عدالتی نظام ہمارا ہے اس کو بہتر نہ کر دیں, اس کوئی تبدیلی کچھ بھی نہیں آنے والا, وہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, جب تک ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا سزائیں ملتی ہیں, یا دوسرے کیسز کی طرح یہ بھی انڈر دا رگ چلا جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.